بہت بڑی ندی تھی، دریائی کہو، تو اس کا پانی اتنا شفاف، اتنا صاف تھا کہ جب اس کو چیک کیا تو اس میں منرل جو ہے وہ 40 یا 41 تھے، جبکہ ہمارے گاؤں میں 100 یا 150 کے لگ بھگ اس کے درمیان تھے۔ ہمارے گاؤں کا جو چشمے کا پانی تھا، کنویں کا پانی تھا، اس کے یہ تھے، اور اس نالے کا پانی اس سے بھی ندی بہ رہی تھی پوری۔ لیکن یہ ہو، یا فرانس سے لوگ پانی منگواتے ہیں، یا جرمنی سے منگواتے ہیں، یا امریکہ سے منگواتے ہیں، یا کہیں سے کوئی بھی پانی ہو، کسی بھی آبشار کا ہو، چشمے کا ہو، کنویں کا ہو، دنیا بھر کے پانیوں کو، ان پانیوں کو آپ لے لیں، وہ ہفتہ، 10 دن، 20 دن، مہینہ رکھنے کے بعد اس میں سڑان اور اس میں بدبو پیدا ہوگی۔ ہو نہیں سکتا کہ وہ خراب نہ ہو۔ زمزم سالوں پڑا رہے، زمزم کے اندر بدبو نہیں آئے گی، زمزم نہیں بدلے گا۔ یہ اس قربانی کے بدولت اور اس یقین کے نتیجے کے تحت تھا جو امّ ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے چھوڑنے پر یہ کلمات کہیں، اذن لن یضیعنا اللہ، اگر ایسا ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے وہ زمزم کا چشمہ نکالا، اور اللہ پاک نے ان کی آبادی کا سلسلہ بنایا۔ اس وقت روئے زمین پر دو شہر ایسے ہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ، کہ ظاہری، باطنی، روحانی اور مادی طور پر کوئی نعمت ایسی نہیں جو وہاں نہ ہو۔ یہ 2 شہر ایسے ہیں، باقی کسی شہر کو یہ چیز حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ معظمہ کے متعلق ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اللہ پاک سے مانگا تھا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ یہ وارزقہم من الثمرات کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ جس موسم میں، دنیا بھر کے اعتبار سے آپ جس موسم میں بھی وہاں جائیں گے، دنیا بھر کا کوئی پھل، میوہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کو ملے نہیں، اور بالکل تازہ۔ سردیوں میں آپ انگور وہاں کھا سکتے ہیں، یہاں انگور کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ سردیوں میں وہاں آپ کو آم ملیں گے، سنترے ملیں گے، آپ جو چیز آپ کے دل میں آئے کہ میں نے یہ کھانی ہے، وہ ایسا نہیں کہ وہاں ملے نہیں۔ اس لیے کہ ایک پیغمبر کی دعا ہے، اور قربانی اور یقین کا نتیجہ ہے اور اثر ہے۔ اور مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و کرامہ، میرے پاک پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ گئے تو مدینہ منورہ کا نام یہ اسرت تھا، اور یہ ایک ایسی جگہ تھی، ایسا ٹکڑا تھا کہ اس میں وبا پھوٹتی تھی جس سے پیڑ خراب ہو جاتے تھے اور بخار آ جاتا تھا، یعنی آب و ہوا کے لحاظ سے مدینہ طیبہ رہنے کے قابل نہیں تھا۔ اور صحابہ کرام وہاں گئے، بیمار ہو گئے، اور بیماری میں کوئی کہاں پڑا، کسی کی زبان سے کچھ نکلا، کسی کی زبان سے کچھ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کی حالت دیکھی تو اللہ جل شانہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور پھیلا کر اللہ پاک سے برکت مانگی، اور برکت بھی عجیب مانگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ مکہ معظمہ سے افضل ہے، مدینہ طیبہ مکہ معظمہ سے افضل ہے، اور افضلیت کی دلیل وہ اس حدیث کو بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی، اور یہ دعا کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، مکہ تیرا شہر ہے جس کو تیرے خلیل نے آباد کیا، مکہ تیرا شہر ہے جس کو تیرے خلیل نے آباد کیا، اور انہوں نے مکہ کے لیے دعا مانگی، اے اللہ مدینے کو تیرے حبیب نے آباد کیا، اے اللہ مدینے کو تیرے حبیب نے آباد کیا، اے اللہ جو تیرے خلیل نے مکہ کے لیے مانگا میں اس مدینے کے لیے اس سے دگنا مانگتا ہوں۔ جو تیرے خلیل نے مکہ معظمہ کے لیے مانگا تو میں مدینہ طیبہ کے لیے اس سے دگنا مانگتا ہوں۔ تو اجر میں بھی مدینہ دگنا ہے، فضل میں بھی مدینہ دگنا ہے، اور راحت اور سکون کے اعتبار سے بھی مدینہ دگنا ہے، ہر چیز میں مدینہ بڑھ گیا، اس لیے کہ محبوب کی دعا ہے، حبیب کی دعا ہے
اور یا اللہ اس کی جو ایذا ہے، اس کی جو تکلیف ہے اور اس کی جو آب و ہوا کی خرابی ہے، اس کو یہاں سے باہر نکال اور یہاں کی ہوا کو ہمارے موافق کر دے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی اس دعا کو سنا۔ تو یہ دو شہر ہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ، اور یہ قربانیوں کے نتیجے میں اور یقین کے اوپر ہے کہ وہاں یقین جو اللہ پاک کی ذات پر تھا، اللہ پاک نے اس نقشے کو بدلا۔ میں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ظاہر سے ہٹ کر اصل پر یقین، باطن پر یقین، اللہ پر یقین، اللہ کے خزانوں پر یقین، اللہ سے ہونے کا یقین، اور جو کچھ اللہ پاک کے پاس سے اپنے ذات سے زیادہ اس پر یقین رکھنا، یؤمنون بالغیب کا نتیجہ یہ ہے۔ دیکھو سرسبزی اور شادابی، سرسبزی اور شادابی ہر وقت اچھی نہیں ہوتی۔ قصاب کے ہاتھ میں گھاس ہوتی ہے، گھاس وہ جانور کو دکھاتا ہے، اس کے پیچھے جو چھری چھپی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اور مالک کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، مالک کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی گھاس ہے وہ نظر نہیں آتی۔ میری بات کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قصاب جانور کو ذبح کرتا ہے، اس کو گھاس دکھا کے اپنے قریب لاتا ہے، جانور سمجھتا ہے میرا خیر خواہ، وہ قصاب کے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے، اور مالک کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ کر جانور بھاگتا ہے کہ یہ مجھے مارے گا، جبکہ وہ اس ڈنڈے کے ذریعے سے اس کو گھاس کھلاتا ہے۔ تو ظاہر سے ہٹ کر غیب کا یقین یہ ایمان ہے۔ تکلیفوں کے پیچھے راحتوں کا چھپنا۔ حضور آقائے نامدار سرور کونین فخر رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے جنت بنائی اور جنت بنا کے جبرائیل سے کہا دیکھو۔ جبرائیل گئے اور دیکھا، جب اللہ پاک کے پاس آئے تو پوچھا کہ جبرائیل کیا دیکھا؟ کہا کہ اللہ یہ تو ایسی جگہ ہے کہ جو اس کا سنے گا وہ تو اس میں آئے بغیر رہے گا نہیں۔ اللہ پاک نے جنت کو مکارہ کی چادر سے ڈھانپ دیا، حجبت الجنت بالمکارہ، ناگواریاں۔ وہ ڈنڈا، جو میں ڈنڈا لفظ استعمال کر رہا ہوں نا، بظاہر ڈنڈا نظر آ رہا ہے، تکلیف نظر آ رہی ہے، مشقت نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے راحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور جہنم کو بنا کے پھر اللہ پاک نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو۔ جب جبرائیل گئے اور دیکھا، دیکھنے کے بعد آ کر جب اللہ پاک کے پاس آئے تو اللہ پاک نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھا؟ فرمایا اللہ بہت مشکل ہے اب کوئی اس میں جائے، اس لیے کہ ڈنڈے کو دیکھ کے ہر ایک بھاگے گا۔ ڈنڈے کو دیکھ کے نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، پاکی کے لیے غسل کرنا پڑے گا، یہ کرنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ ڈنڈے۔ اب وہ ڈنڈے نظر آ رہے ہیں مکارہ کے، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی نعمت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اب سجدے کی لذت اس کو ہی نظر آئے گی جو اس غیب پہ یقین کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی آج ہم وہ مشکات شریف میں پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جنت کے باغوں میں گزرو، خوب چلو۔ صحابہ نے پوچھا ما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، جنت کے باغیچے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا المساجد، مسجدیں یہ جنت کے باغیچے ہیں، جنت کے باغیچے ہیں۔ تو پوچھا کہ وما ارتعاؤها یا رسول اللہ، اس کا چرنا کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ اس میں چرنا ہے۔ جنت کے باغیچوں کا پھل سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ بظاہر یہ جملے کہے، اب اس کی جو حقیقت ہے، جو لذت ہے، وہ تو وہ محسوس کرے گا جو غیب پر یقین رکھے گا، جس کو پتا ہوگا کہ کیا ہے۔ اور جہنم بنائی، فرمایا کہ جا کے دیکھو۔ دیکھا، جبرائیل امین آئے، اللہ پاک نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہ اللہ ایسی ہولناک جگہ ہے، ایسی خطرناک جگہ ہے، یہ تو جو سنے گا اس میں کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے جہنم کو شہوات اور لذتوں کی چادر سے ڈھانپ دیا، لذتوں کی چادر۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ ہمارا، مجھے نام تو آتا نہیں ہے، دورے میں وہ لڑکا ہے، وہ ادھر درد ہے ادھر درد ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ وہ دیو کھائی تھی، کیا نام ہے وہ، کہاں ہے لڑکا؟ کم یہ ہوتے ہیں تب پٹ ناستے، کیا کیا تھا تم نے؟
لذتوں کے لیے یہ بوتلیں زیادہ پیں، اب وہ اندر مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ ہوٹلوں میں جا کر منہ کے چٹخارے، ہماری امی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ کہتی تھیں دے خلے خوند گیڑے ساڑے، خلے خوند ہمیں سمجھاتی تھیں، سمجھاتے ہوئے یہ کہتی تھیں کہ دیکھو منہ کی لذت پہ نہیں جاؤ. بظاہر منہ کی وقت کی لذت ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد پیٹ کی جلن بن جاتی ہے. منہ کی لذت پیٹ کی جلن ہے، منہ کے چٹخارے پیٹ کی خرابی ہے. تو جہنم کو اللہ پاک نے بنا کے اس کو شہوتوں اور لذات کی چادر سے ڈھانپا. یعنی عام آدمی گناہ میں لذت ملتی نہیں ملتی، جھوٹ بولو لذت مزہ آتا ہے، کسی کو تنگ کرو مزہ آتا ہے، کسی کو گالی دو مزہ آتا ہے. یہ بظاہر مزے ہیں، حقیقت میں مزہ نہیں ہے، وہ تو بہت گندی چیز ہے، بدبودار چیز ہے. لیکن اللہ نے لذت کا وہ بنایا ہوا ہے. غیبت کرو بڑی لذت، مزہ آتا ہے، کانوں کو اچھا لگتا ہے اس وقت بہت. ایسے ہی جتنی خرابی کے اعمال ہیں، کام ہیں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، بیٹھا ہوا ہے، بظاہر مزے میں ہے، یہ لذت ہے، یہ شہوت ہے، یہ شہوات ہیں. حرام کھانا یہ شہوات ہے، رشوت دینا یہ شہوات ہے، سود کھانا یہ شہوات ہے. یعنی جتنی خرابیاں اور گناہوں کی چیزیں یہ لذات ہیں، یہ شہوتیں ہیں. تو حجبت النار بالشہوات، جہنم کو اللہ نے شہوتوں کی چادر سے ڈھانپ دیا. جبرائیل امین سے کہا جاؤ اب دیکھو. جبرائیل امین جب گئے دیکھا بڑے بڑے رسگلے پڑے ہوئے ہیں، اور ڈیو کی بوتل پڑی ہے، اور پیپسی کی بوتل پڑی ہے، اور فلاں بوتل پڑی ہے، اور یہ پڑا ہے. اب اس کو تو دیکھ کے ہر کوئی چٹکھائے گا نا، بھاگے گا، مفت کا مال مل رہا ہے. تو جبرائیل امین سے اللہ پاک نے پوچھا کہ جبرائیل اب کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کوئی مشکل سے اس میں سے بچے گا، مشکل سے اس سے. یہ دو واضح چیزیں ہیں، یہ دو واضح فرق ہیں. آج کی ذرا سی تکلیف ہمیشہ کی راحت پر، اور آج کی ذرا سی لذت ہمیشہ کی تکلیف. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. دنیا کی ظاہر کے نقشے اور دنیا کی ظاہر کی مال اور اولاد اور ان کی چیزوں کی جو زین الناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. اب یہ ان لذتوں کے اعتبار سے اس کو استعمال کرو، یا اس کو باقیات الصالحات بناؤ. اس کو کیا کرو؟ باقیات الصالحات بنا دو. اور میں آپ کو عجیب کا بتا دوں، ابھی بھی میرے پاس وہ مہمان بیٹھے تھے تو میں ان کو بھی یہ بات سنا رہا تھا. دنیا ایسی گندی ہے، ایسی گندی ہے. یہی گلشن ندید کے کئی واقعات ہیں، لیکن ابھی تازہ کا ایک واقعہ. ماں آتی ہے کہتی ہے کہ دعا کرو یا کوئی ایسی چیز دو میری اولاد مر جائے. اولاد آتی ہے کہتی ہے کوئی ایسی چیز کرو ہماری ماں مر جائے. ماں اولاد کو مارنے کے اوپر اور اولاد ماں کو مارنے کے اوپر. کس لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے. اب اگر یہ اولاد وہ آخرت کے اعتبار سے نہیں بنی اور دنیا کو سامنے رکھ کر اس اولاد کو بنایا ہے. اب وہ پڑھے لکھے ہیں سارے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، اور کوئی کتنا پڑھا ہوا، کوئی کتنا پڑھا ہوا، کوئی کتنا پڑھا ہوا، لیکن آخرت سے ان کا رخ نہیں بنا ہوا. اس لیے ان کو اولاد کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہے. دنیا میں بھی یہ رہے اور مرنے کے بعد بھی ایسا ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی قبر تک نہیں پہچانتے، باپ کی قبر کہاں ہے. تو باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بکری بھیجی. ام المؤمنین صدیقہ کائنات عفیفہ دو جہاں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تقسیم کرو. امی جان نے تقسیم کر دی. حضور گھر میں تشریف لائے، پوچھا کہ حمیرہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول دستی آپ کے لیے رکھی ہے. دستی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری میں دستی کا حصہ پسند تھا، محبوب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رغبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھاتے تھے. تو دستی باقی ہے، باقی سب خرچ کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا سب باقی ہے، دستی خرچ ہوگی. سب باقی ہے. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس جو ہے وہ تو خرچ ہوگا،
اور جو تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی ہے. آج دنیا میں اللہ کے پاس بھیجنے اور اس بینک میں جمع کرنے اور اس کے خزانوں میں اپنے لیے راحتوں کو ڈھونڈنے والے کم ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس ظاہر کے نقشے سے ہٹ کر باطن کا یقین، وقتی چیز سے بڑھ کر ہمیشہ کی چیز کا یقین، سجدے سے ملنے کا یقین، ذکر سے ہونے کا یقین، دعا سے ہونے کا یقین، قرآن سے ہونے کا یقین، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اللہ سے محبت اور تعلق، یہ اصل بنیاد ہے اس دنیا آخرت میں کامیابی کی. وقتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ معظمہ میں ہے، اور مفروق یہ ایک روم کے قریب کی سلطنت کے اعتبار سے رہنے والا تھا، وہاں کا سردار تھا. مینا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا کر ان کو دعوت دیتے تھے. اس کے پاس بھی گئے اور اس سے کہا کہ مفروق میں کلمہ لے آیا ہوں، اس کو قبول کرو. اس نے کہا کہ میں روم کا باج گزار ہوں. روم کا باج گزار ہوں. باج گزار سمجھتے ہو؟ یعنی روم کے تابعوں میں ان کو پیسے دیتا ہوں اور وہ میری حفاظت کرتے ہیں. جسے ہم امریکہ کو پیسے دیتے ہیں وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، خدا نہیں کرتا. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہمارے سارے اوپر سے نیچے سارے امریکہ کے اوپر بکے ہوئے، کوئی بھی ہو چھوٹا بڑا سب بکے ہوئے، ڈالروں پہ بکے ہوئے. وہاں سے ڈالر آتے ہیں، یہاں سارا کچھ بدل جاتا ہے. تو اس نے کہا میں روم کا باج گزار ہوں، ان کی رائے اور مشورے کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مفروق، میں جو کلمہ لے کے آیا ہوں تم اس کو قبول کر لو، اللہ پاک تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بنائے، تمہیں روم سے مستغنی کر دے گا، تمہیں ان کی پرواہ نہیں ہوگی. مفروق نہیں مانا، اس کو سمجھ میں نہیں آئی. لیکن چند سالوں کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں روم ٹکڑے ٹکڑے ہوا اور اسلامی سلطنت کے اعتبار سے وہ پامال ہوا، کسرا ٹوٹا، اللہ پاک نے اس کو اسلام کے تابع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں جا رہے تھے. کہ یہ قصے پر قصہ سمجھ میں وہ آ رہا ہے، بات بیچ بیچ میں رہ جاتی ہے. تو جب ہجرت میں جا رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیچھے سے سراقہ بن مالک، مکہ معظمہ والوں نے یہ انعام رکھا تھا کہ جو کسی بھی حال میں نعوذ باللہ محمد کو، ابوبکر کو گرفتار کر کے لے آئے، اس کو سونڈ دیں. تو ہر طرف جاسوس بکھرے ہوئے تھے، خود قریش بھی کتوں کی طرح بھاگ رہے تھے. تو سراقہ بن مالک نے راستے میں ان کو دیکھ لیا اور پیچھا کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم پکڑے گئے. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جب یہ بالکل قریب پہنچا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گھوڑا زمین میں دس گیا. اس نے منت سماجت کی، معاف کر دیں میں غلطی کر گیا، یہ وہ. آپ نے دعا کی، گھوڑا نکل گیا. آپ کافی آگے چلے گئے تھے، یہ پھر پیچھے گھوڑا دوڑایا، اس نے دوبارہ ٹھوکر کھائی، دوبارہ نیچے دسا، پھر معافی تعارفی کی، حضور نے معاف کر دیا. تیسری مرتبہ اس نے پھر گھوڑا دوڑایا اور تیسری مرتبہ پھر یہ گھوڑے کے ساتھ زمین میں دسا. پھر اس نے کہا کہ اب میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں، اب مجھے معاف کر دیں، اب میں نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، نکل آیا. تو جب یہ نکلا تو اس کو 3 مرتبہ کی ٹھوکروں سے اتنا سبق مل گیا کہ یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے. تو اس نے معافی بھی مانگی اور یہ کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اور کچھ نہیں ہے، بس یہ کہ ہماری خبر کسی کو نہیں دینا، ہماری خبر کسی کو نہیں دینا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہی فرمایا کہ اے سراقہ، وہ کیا دن ہوگا، اے سراقہ وہ کیا دن ہوگا کہ جس دن تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے. کسرا بادشاہ تھا اور اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ معظمہ سے قسمہ پرسی کے عالم میں بھوک اور پیاس کو سہتے ہوئے گرمی میں اونٹ پر
ہجرت کر کے اپنے گھر سے روتے ہوئے نکلے ہیں، مکہ معظمہ سے روتے ہوئے نکلے ہیں، اور سراقہ بن مالک سے کہتے ہیں کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں وہ دن کیسے ہوگا جس دن تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے ہوگا؟ انہوں نے کہا مجھے لکھ کے دے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھ کے دے دیا۔ کس کو اس وقت کی یہ خبر تھی جہاں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے مکہ معظمہ سے نکالا ہوا ہے اور آپ ہجرت پر مجبور ہیں۔ ابھی مدینہ طیبہ میں اپنا گھر نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے بلانے پر آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو اللہ پاک نے دکھایا اور آپ نے سراقہ بن مالک کو بتایا، اور سراقہ بن مالک بغیر اسلام قبول کیے چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء اور مدینہ طیبہ پہنچے، بعد میں یہ اسلام لے کے آ گئے، جہاد میں شریک رہے، ہوتے ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب کسرا فتح ہوا، ایران فتح ہوا اور وہاں کے خزانے مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگے، تو کسرا کے کنگن وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھے، آپ اس کو یوں وہ کر رہے تھے، اچھال رہے تھے، تو اس پر سراقہ بن مالک نے وہ تحریر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سچ کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل سچ کہتے ہو۔ کہا یہ لو کنگن سراقہ بن مالک کو پہنائے۔ حضور نے جو پیشن گوئی کی تھی اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اللہ پاک نے سچ کر دکھایا۔ ظاہری نقشہ کچھ ہو اس کو ہم نے نہیں دیکھنا، اس کو دیکھنا ہے جو اللہ اور اس کے وعدے اور اس کے رسول کے وعدے اور اس کے وعید کے اعتبار سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا میرے دوستو؟ حقیقی راحت اور خوشی ملے گی۔ نماز میں سکون ہے جو نماز کو یقین سے پڑھے گا، ذکر میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، اس کو ملے گا جو یقین سے ذکر کرے گا۔ دعا سے تقدیریں بدلتی ہیں، اس دعا میں جس کو یقین ہوگا۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، یہ یقین کا امر ہے، حکم ہے کہ میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ مجھ پر یقین ہو۔ حضور نے فرمایا کہ دعا مانگو یقین سے، تو یقین اسی چیز کا نام ہے کہ ظاہر کے نقشے سے دیکھو، آپ کے پاس جیب میں پیسے ہیں، آپ کو چیز ملنی ہے، لیکن آپ اس کے باوجود آپ اللہ سے دعا مانگتے ہو، یا اللہ یہ میری حاجت ہے اور یہ میں یا اللہ پوری کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے اس میں آسانی کر۔ اپنے پیسوں پر جیب پر یقین نہ ہو، اللہ کی ذات پر ہو، ضرورت کون پوری کرے گا؟ پھر جب تمہاری جیب میں پیسے نہیں ہوں گے اور تمہاری ضرورت ہوگی اور تم اللہ سے کہو گے کہ اللہ میری ضرورت ہے، اللہ میری ضرورت ہے اور تو اس کو پورا کر، اللہ ویسے پورے کرے گا کہ آپ کو حیرت ہوگی۔ کہنا تو نہیں چاہیے، نہ بڑائی کی بات ہے، صرف سمجھانے کے طور پر یہ واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ بہت سے واقعات ہیں بزرگوں کے، لیکن آپ بیتی ذرا بالکل وہ ہوتی ہے۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں ساتھیوں کے ساتھ عمرے پر گیا۔ اچھا، اللہ کی شان ہے، اللہ پاک نے ہمیشہ حفاظت کی۔ اس سال ایسا ہوا کہ سوائے پاسپورٹ کے باقی میرا سب کچھ جو ہے وہ ایک تھیلی میں نے رکھا ہوا تھا، اور میری عادت یہ، میں آرام تھوڑا کم کرتا ہوں، بس بھاگ دوڑ میں وہاں رہتا ہوں۔ تو رات بھر اعمال میں رہا، عمرہ وغیرہ کیا، اور صبح فجر پڑھ کے میں آیا، میں نے کہا تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، زور کے بعد پھر نکلیں گے۔ تو میں نے چائے اور بسکٹ لیے، چائے بھی میں وہ یہ سلیمانی چائے پیتا ہوں، یہ چائے لی اور بسکٹ لیے، اور وہاں بیٹھ کے میں وہ چائے پی کے، چائے نہ پیوں سر میں درد ہوتا ہے، تو میں چائے پی کے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ تھیلا میرا وہیں رہ گیا، اور وہ پہلی دفعہ تھی کہ اتنی بڑی رقم اس میں تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی جو سب کچھ اسی میں تھا، اور تھا بھی اچھا خاصا تھا۔ میں چلا گیا، جا کے میں سو گیا۔ جب 11 بجے قریب میری آنکھ کھلی، ایسے پہلے مجھے یاد آیا کہ تھیلا تو میرا وہاں رہ گیا۔ اب میں وہ گلی میں آیا، گلی میں کہاں ہوا تو صفائی والے بھی ہوتے ہیں، دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ میں نے 2-3 آدمی سے پوچھا، نے کہا جی اب تو گیا۔ تو میں آ گیا واپس، ساتھیوں نے پوچھا کیا ہوا، میں نے کہا اس طرح یہ واقعہ ہو کہ بس دعا کرو۔ خیر ساتھی پریشان ہو گئے، ہم چلے گئے حرم میں۔ تو پہلے تو یہ دعا کرتا رہا، اللہ میرا جو نقصان ہوا پورا کر۔ کرتے کرتے رات ہو گئی۔ رات میں پھر اللہ کی شان تھی، تہجد کے وقت میں طواف کرتے ہوئے عجیب بات ذہن میں آئی۔
تو میں نے کہا اللہ میں سودا کرتا ہوں، ایک یہ کہ تو میری چیز واپس کر، مجھے نہیں چاہیے، اس بات پر کہ اے اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے کہ یہاں کی ایک نیکی 1,00,000، 1 روپیہ 1,00,000، میرا جتنا کیا میں ہر ایک کے بدلے میں 1,00,000 کا سودا کرتا ہوں تجھ سے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے لاکھ چاہیے، ہر ایک کے بدلے میں 1,00,000 چاہیے، وہ ملے گا تو کیا، لیکن ہاں اس کے بدلے میں 1,00,000 کا سودا تجھ سے کروں میں ہوں۔ تو آپ کرتے کرتے یہی دعا مانگتا رہا، خیر صبح ہو گئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد جیسے میری عادت ہے صبح جلدی میں وہ چائے پیتا ہوں، تو بیٹھے وظیفہ کر رہا ہوں، دل میں میرے خیال آئے، دل میں ایسے کہ آج تو جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے، ناشتے کا کیا ہوگا، چائے کیسے پیے گا، اللہ معاف کر دے، انسان ہے، کمزوری، تو میں اپنا وظیفہ ہی کر رہا تھا، اس وقت یہ مطاف کے اندر جگہ بنی ہوتی تھی، بیٹھے ہوتے تھے، آپ یقین کریں، آپ اللہ پر وہ کریں کہ میں اپنی جگہ سے اٹھا نہیں تھا اور پورا کا پورا ناشتہ میرے سامنے لگا ہوا تھا، اور ایسا ناشتہ کہ میں وہ ناشتہ میں نہیں کرتا تھا، وہ ناشتہ میں نہیں کرتا تھا، نہ میری عادت تھی، لیکن اللہ نے کہا دیکھو میں کراتا ہوں، کیسے کراتا ہوں۔ جب آپ کے ہوتے ہوئے چیزوں کے یقین اللہ کی ذات کی طرف ہوگا اور دھیان اللہ کی طرف ہوگا، جب چیز نہیں ہوگی تب اللہ پاک کے اس، ہمارے والد صاحب بھی سناتے تھے، کتابوں میں یہ بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، اس نے بیوی سے کہا ہم تو گنہگار لوگ ہیں اور ہمارا یقین تو ایسے نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اولاد دے تو اس کا یقین اللہ پہ بنائیں گے، اس کا یقین اللہ پہ بنائیں گے تاکہ وہ پکے یقین والا ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بچہ اللہ پاک نے دیا، بچہ جیسے دودھ وغیرہ سے نکلا، تھوڑا بہت سمجھدار ہوا، تو وہ کہے کہ ماں مجھے یہ چیز چاہیے، تو وہ کہے جاؤ اللہ سے مانگو، مصلی پہ جاؤ نفل پڑھو، وہ نفل پڑھتا، ماں چپکے سے الماری میں وہ چیز رکھ دیتی کہ ماں دیکھو اللہ پاک نے بھیج دی ہوگی، وہ الماری کھولتا، وہ چیز ملتی، چلا جاتا، وہ کرتے کراتے، ماں اس طرح کرتی، کھانے کا وقت ہوتا کھانا رکھ دیتی، سے کون اللہ سے مانگو، وہ نفل پڑھتا اور پھر الماری کھولتا، وہ کھانا مل جاتا، جو چیز اس کو ہوتی بس وہ ماں رکھ دیتی تھی، اور یہ نفل پڑھتا، دعا مانگتا، وہ چیز مل جاتی۔ ایسے کرتے کرتے ایک وقت گزر گیا، ایک دن والدہ کہیں پڑوس میں چلی گئی، اور عورتیں تو عورتیں ہیں، جب دو جمع ہو جاتی ہیں پھر ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی، وہ پڑوس میں جو باتوں میں لگی تو اس کو پیچھے کا معاملہ بھول گیا، اور اوپر سے کھانے کا وقت ہو گیا، اور اس لڑکے نے کہا ماں تو نہیں ہے، خدا تو ہے، وضو کیا، مصلی بچھایا اور نفل پڑھے، مصلی بچھایا اور نفل پڑھے، نفل پڑھ کے الماری کھولی، کھانا موجود تھا، نفل پڑھے، الماری کھولی، کھانا موجود تھا، کھانا کھایا، اپنے کھیل میں لگ گیا، تو اچانک ماں کو خیال آیا، اس کو دھیان آیا کہ یہ کیا ہو گیا، تو وہ دوڑی آئی کہ کام خراب ہو گیا۔ وہ جب وہاں پہنچی تو بچہ اپنا کھیلا، تو اس نے کہا بیٹا کھانا، اس نے کہا اماں وہ تو اللہ نے بھیج دیا تھا، میں نے کھا لیا۔ کہا کیسے؟ کہا آپ نے مجھے بتایا تھا، میں نے نفل پڑھے، الماری کھولی، اماں آج تو ایسا لذیذ کھانا تھا، میں نے ایسا کھانا پہلے نہیں کھایا، اتنا زبردست کھانا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ ابراہیم کو آگ میں کھلا سکتا ہے، ابراہیم کو آگ میں کھلا سکتا ہے، کیڑے کو پتھر میں پال سکتا ہے، کیڑے کو درخت کے اندر پال سکتا ہے، کیڑے کو آگ میں پال سکتا ہے، آسمانوں اور زمینوں کے نقشے اس کے ہاتھ میں ہیں، دن رات کو بدلتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ اپنی قدرت سے کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم خلوص سے اس اللہ کی طرف مائل ہو، اس کی طرف رخ کر لیں، وہ اللہ ہمیں ضائع کرے گا؟ قطعاً ضائع نہیں کرے گا۔ جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں اس راہ کی سوغات یہی ہے، اور اس راہ کا پہلا سبق، پہلا قدم یہی ہے کہ اللہ پاک سے ہی اپنا ہر مسئلہ حل کرنا ہے، ہر پریشانی کو دور کرنا ہے، اور دعاؤں کا اثر، اور پھر خصوصاً جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے سیکھنے والے ہیں، یہ اللہ کے نازنین ہیں، اللہ ان کی کوئی بات رد نہیں کرتا۔
اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. دعاؤں کا اہتمام، یقین کا اہتمام، اور جو راہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے اس کو پکڑنے کا اہتمام، اس پر التزام، اور کوشش کرنا ہے گناہوں سے بچنا. گناہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جن کا سبق میں دل نہ لگے وہ روزانہ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ پاک سے معافی مانگیں. جب بھی پریشانی ہو اللہ مجھے معاف کر، 2 رکعت نفل پڑھیں اللہ مجھے معاف کر. آپ دیکھو دل کھلتا ہی نہیں کھلتا. اور ادب اللہ کے ہاں سب سے بڑی چیز ہے. مسجد کا ادب، درسگاہ کا ادب، استاد کا ادب، کتاب کا ادب، اپنے سے بڑوں کا ادب. با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. سلام کو عام کرنا، ہر ایک کو ہاتھ ملانا سلام نہیں ہے. ہر ایک کو آپ ہاتھ ملاتے جاؤ، یہ ہماری عادت بنی ہوئی ہے، ہاتھ آگے کر دیتے ہیں. ہاتھ آگے کرنے کا نام سلام نہیں ہے. سلام زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم کم از کم ہے، اور اس کا حکم ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرو. سلامتی پاؤ گے. سلامتی جس کو چاہیے وہ سلام کو عام کرے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے راستے میں ایک دوسرے کو السلام علیکم السلام، یہ یہاں کی جو فضا ہے یہ سلام سے گونجے، اور اونچی آواز سے. مسجد میں داخل ہو السلام علیکم زور سے کہو، یہ حضور کی سنت ہے. کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمارے اور پوری امت کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما، مرد و عورتوں کو معاف فرما، عرب و عجموں کو معاف فرما، حاکموں محکوموں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں شیطان کے راستے سے ہٹا کر اپنے راستے پر چلا، اپنے حبیب کے راستے پر چلا. صدیق، عمر، عثمان و علی اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، محدثین، اولیاء اعظام اور ایمان والوں کے راستے پر چلا. اے کریم اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. اے اللہ اپنی کتاب کا نور نصیب فرما، اس کے نور کی برکت سے ہماری تمام بگڑیاں بنا، مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو ختم فرما، قرضوں کو ادا فرما، بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ہمارے جسموں میں جو بیماری ان کو شفائے کامل عاجلہ سے مبدل فرما. اے اللہ ہمارے قیدیوں کو رہائی نصیب فرما، مظلوموں کی مدد فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، شہیدوں کے اللہ شہادت کو قبول فرما، درجات کو بلند فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے اس ادارے کے اعتبار سے اور جتنی بھی یا اللہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ان کے ساتھ اعانت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے تعلق رکھنے والے، ان سے نسبت رکھنے والے، ان میں کام کرنے والے، اے اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما. ہمارے محسنین معاونین جو بھی ہیں الہ العالمین، جس نوع کے اعتبار سے بھی یا اللہ، مشورے کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے ہمارے کاموں میں شریک ہیں، تو انہیں بہترین بدلہ دنیا آخرت میں نصیب فرما. ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو حل فرما، گھروں میں راحت نصیب فرما، سکون عطا فرما، الفت محبت عطا فرما، برکتیں خیر نصیب فرما، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرما. اے کریم اللہ ہمارے ان بچوں کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، اخلاص کی دولت ہمیں عطا فرما، اخلاص سے مالا مال فرما. ہمیں اس دین کی خدمت کو دین کی خدمت کے اعتبار سے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس یقین پر کہ اس پر تو راضی ہو کر اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہے ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. ضرورتیں تیرے خزانوں سے پوری ہوتی ہیں، ان کے اسباب تو پیدا کرتا ہے، تو مسبب الاسباب ہے. اے اللہ ہمارے جملہ اساتذہ کے مسائل حل فرما، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، گھروں کے مسائل حل فرما، بچوں کے مسائل حل فرما، صحت کے مسائل حل فرما. اے اللہ اس ادارے کے اعتبار سے، مسجد ام رحمان کے اعتبار سے تعمیرات میں ہماری مدد فرما. اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما. اے اللہ سڑک سے لے کر یہ بلڈنگ اور یہ اللہ پورا یہ 7 والا پلاٹ، یا اللہ
جامع بیت العتیق کو نصیب فرما، اس کی تعمیرات کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ اس کی ظاہری باطنی چھوٹی بڑی تمام ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل کرم لطف اور احسان کے ساتھ الہ العالمین اے اللہ جتنے مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ اغیار کی یہود اور نصارہ یا اللہ مجوس اور یا اللہ مشرکین اور یا اللہ اپنوں اور پرایوں کی رشتہ داریوں سے ہماری اور ہمارے اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے والدین جو دنیا سے گزر چکے، اے اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما۔ جن دوستوں نے اور بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ہم سے توقع رکھتے ہیں، ان کی جائز حاجتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پورے فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو حل فرما۔ اپنے فضل سے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔